یہ ہے صحیح مسلم. بیٹھ جائیے بھائی. یہ ہے صحیح مسلم، حدیث کی معتبر کتاب سیاستہ میں شامل. اس کی ہر حدیث صحیح ہے. جلد نمبر اس کی 2، کتاب الفتن و اشراط الساعات، قیامت کی نشانیوں کا بیان. حدیث نمبر 7165. 2 حدیثیں میں نے انڈر لائن کی، میں نیچے والی پڑھ رہا ہوں وقت بچانے کے لیے. دونوں حدیث کا مفہوم ایک ہی ہے. حدیث یہ ہے کہ امام مسلم کہتے حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ وقیع. وہ کہتے حدیث بیان کی امام ابو بکر ابن ابی شیبہ نے، وقیع نے، ان اکرمہ ابن عمار، اور ان سے روایت کرتے حضرت اکرمہ سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت اکرمہ ابن عمار سے، ان سالم، اور وہ حضرت سالم سے روایت کرتے ہیں، ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بیت عائشہ. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس وقت کہ جب آپ حضرت عائشہ کے حجرے کے پاس تھے. فقال، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اراس الکفر من ہا ہنا، اے لوگو کفر کا سرگنا. اب میں آپ کی بمبئیا لگے مجھے بولتا ہوں، سرگنا تو یہ اچھا لفظ ہو گیا، کفر کا ڈون. سمجھ میں آ گیا؟ کفر کا سرگنا اس طرف سے نکلے گا. اشارہ کیا آپ نے ایک سم. کہاں کھڑے اللہ کے نبی؟ حضرت عائشہ کے حجرے عائشہ کے پاس، ام المومنین عائشہ کے حجرے کے پاس. مسلم کے الفاظ ہے، حضرت عائشہ کے گھر کے پاس رسول اللہ کھڑے تھے. من بیت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ کے گھر کے پاس رسول اللہ کھڑے اور فرماتے، فقال، اللہ کے نبی نے فرمایا، راس الکفر من ہا ہنا، کفر کا سرگنا، کفر کا جو ہے سب سے بڑا بدماش اس سمت سے نکلے گا. کس طرف سے؟ من حیث یطلع قرن الشیطان یعنی المشرق، جس طرف سے شیطان کا سنگ نکلے گا یعنی مشرق کی طرف سے. 2 پہچان بتائی اللہ کے نبی نے. پہلی کہ جہاں سے کفر کا سرگنا نکلے گا وہ علاقہ کدھر ہے؟ مشرق کی طرف ہے. اور مشرق کی طرف سے کیا نکلے گا؟ شیطان کا سنگ. اب قرن الشیطان کا لفظ شیطان کا سنگ. مگر مصباح اللغات جو دیوبندیوں کی لغات ہے، دیوبندی حضرات چھاپتے ہیں، دیوبندیوں کے علماء نے چھاپی، انہی کے علماء کی لکھی ہوئی مصباح اللغات میں قرن الشیطان کا ایک اور ترجمہ انہوں نے بیان کیا، اور وہ ترجمہ کیا شیطان کی رائے کا پابند. اب ان کا ترجمہ لو تو بات تو اور مزیدار ہو جاتی ہے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، لوگو راس الکفر من ہا ہنا، کفر کا سرگنا اس طرف سے نکلے گا، من حیث یطلع قرن الشیطان، جہاں سے شیطان کی رائے کا پابند نکلے گا. جو شیطان کی رائے کا پابند ہوگا یعنی شیطان اس کا باس ہوگا یا شیطان کا چیلا ہوگا. کس طرف سے؟ یعنی المشرق. مشرق کو یاد رکھے، قرن الشیطان لفظ کو یاد رکھے. اب مشرق ہے کہاں؟ وقت ہوتا تو میں اس پہ پوری تفصیل بیان کرتا، اس ذمہ داری کے ساتھ کہ اگر کسی کو ڈاؤٹ ہو تو جب چاہے بازو سے بازو ملا کے بیٹھ جائے. تو میں بتاؤں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں حجرہ ہے وہاں رسول اللہ کا مزار اقدس ہے. روضہ رسول کی طرف جائیں اور سرکار کے روضے کا جو حضرت عائشہ کا دروازہ تھا اسی دروازے کی سمت کھڑے ہو جائیں، اور جب وہاں سے مشرق کی طرف دیکھے تو کون سا علاقہ آتا ہے؟ وہ آتا ہے نجد کا علاقہ. اور نجد کا نام انہوں نے بدل دیا. کیوں؟ حدیث میں بتایا تھا نجد کے بارے میں، نام رکھ دیا انہوں نے ریاض. میں نے کہا اگر کوئی طوائف اپنا نام پارسا بیگم رکھ دے تو نام بدلنے سے کیا اس کا کام بدل جائے گا؟ اگر کوئی کالی کلوٹی عورت بولے میں نور جہاں ہوں، آئے ہائے جہاں کی نور تیرا معاذ اللہ. اگر میری والدہ کا بھی نام نور جہاں، پہلے میں بتا دوں، میں مثال دے رہا ہوں، میری والدہ کا نام الحمدللہ نور جہاں ہی ہے، مگر وہ گوری ہے بھائی، ہاں پیور پٹھان ہے. لیکن اگر کوئی میری بہن کا نور جہاں ہو تو برا نہ مانے کہ میں مثال دے رہا ہوں، کسی کا نام کی میں تنقید نہیں کر رہا ہوں. کوئی کالی عورت ہے اور نام نور جہاں ہو تو کیا اس کے نام نور جہاں ہونے سے وہ خوبصورت اور حسین ہو جائیں گی؟ نہیں ہو جائیں گی. جو اصل ہے اصل ہے. تو اگر تم نے نجد کا نام بدل کے ریاض رکھ دیا تو کیا نحوست ختم ہو گئی؟ شیطانیت کے جو اثرات ہیں وہ ختم ہو گئے؟ نہیں ہوئے، موجود ہے. اور کتنے موجود ہے؟ ابھی حال ہی کی بات ہے، کل ہی کی بات ہے
کل جب میں اپنے ہوٹل کے روم میں تھا تو ایک شافعی المسلک جو آپ ہی کے بامبے کے رہنے والے ہیں، مولانا اشفاق احمد شریفی شافعی، اہل سنت ہے، مسلک اعلی حضرت کے ماننے والے، شافعی بھی مسلک اعلیٰ کے ماننے والے، مالکی بھی، جو عقیدے میں اعلیٰ کے عقیدے پہ ہے وہ سب مسلک اعلیٰ کے ماننے والے ہیں، فروغ کی بات الگ ہے۔ انہوں نے ایک کتاب مجھے تحفے میں دی 73 میں سے ایک، اس میں علامہ آل رسول حضرت علامہ نظمی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کا مقدمہ اور تقریر چھپی بھی ہے۔ میں وہ پڑھ رہا تھا، اس میں انہوں نے اپنے مرید جو وہاں پر ان کا رہتا اس کا بیان نقل کیا ہے علامہ نظمی صاحب نے، آپ ہی کے بامبے کی شخصیت ہے، آل رسول ہے۔ میں پڑھ رہا تو میرے کو یہ حدیث یاد آ رہی تھی، تو میں نے کل یہ حدیث کو پھر میں نے کہا بیان میں رکھا جائے۔ علامہ نظمی میاں کیا کہتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ گیا تو وہ ان کا مرید وہاں کے جو خدام ہوتے ہیں ان میں شامل بھی ہے، وہاں مرید ہے، کئی سنی ہیں جو چھپے ہوئے ہیں وہاں پر، ایسے چھپاتے اپنا ایمان ان بدبختوں کے ظلم کی وجہ سے۔ تو کہتا ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جو خادم وہاں بہت شور کرتے ہیں، وہ جو نجدی خادم ہوتے ہیں نا، اب بعض تو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ اپنے پیروں کو رسول اللہ کی جالیوں سے بھی مسلک کر کے لگا کے کھڑے رہتے ہیں، چلاتے ہیں، شور کرتے ہیں، اور قرآن کی آیت ہے کہ نبی کی بارگاہ میں اپنی آواز کو بلند مت کرو۔ تو خادم کہتا ہے کہ میں نے ان متوفا جو وہاں کے رکھوالے ہوتے، پولیس ہوتی، ان سے کہا کہ وہ نجد کے تھے، وہ نجدی تھے، میں نے کہا تم یار چلایا مت کرو، یہاں چلاتے ہو اور تم یہاں جو چلا کر حاجیوں پہ ظلم و ستم کرتے ہو اور اس سے تم رسول اللہ کو تکلیف پہنچاتے ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو کیا کہتا ہے، سنیے جملہ، کہتا ہے کہ تکلیف پہنچانے کا سلسلہ شروع کس نے کیا تھا پہلے؟ نہیں سمجھے آپ؟ شروع کس نے کیا تھا؟ یعنی رسول اللہ نے۔ ہم نجد کے لوگ ہیں نا، خبیث نجدی، اور رسول نے ہمیں شیطان کا گروہ کا تکلیف تو رسول نے پہلے پہنچائی ہے، اس کا بدلہ لے رہے ہیں ہم۔ اب آئیے یہ نجد کے لوگ تھے کون، ان کا کردار کیا تھا؟ یہ بخاری کی حدیث سے ان کو بخار لائیں، یہ بخاری ہے۔ ابھی آپ نے سنا مشرق کی طرف نجد ہے اور سرکار نے فرمایا وہاں شیطان کا گروہ نکلے گا۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ 1051 کتاب الفتن، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں حدثنا علی ابن عبداللہ، حدیث بیان کی کہتے ہیں علی ابن عبداللہ نے، قال حدثنا اظہر ابن سعد، کہتے ہیں کہ اظہر ابن سعد نے ان سے حدیث بیان کی، عن ابن عون، اور انہوں نے روایت کی حضرت ابن عون سے، عن نافع، اور انہوں نے حضرت نافع سے روایت کیا، عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کیا، قال، عبداللہ ابن عمر کہتے ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم بارک لنا فی شامنا اللہم بارک لنا فی یمننا۔ وہ کہتے ہیں، ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ ذکر کیا، ذکر فرمایا اور دعا کی، اور دعا میں کہا اے اللہ برکت نازل فرما، برکتیں دے، کہاں؟ ملک شام میں، ملک شام میں برکت نازل فرما، ملک یمن میں برکت نازل فرما۔ وفی نجد، قالو وفی نجدنا، یہ نجد کے بھی لوگ وہاں تھے۔ اب دیکھیں حدیث میں تو لفظ نجدی آ گیا صاف، وفی نجدنا، قالو وفی نجدنا، انہوں نے کہا نجد کے لوگوں نے اے اللہ کے نبی نجد کے لیے بھی دعا کیجئے۔ قال اللہم بارک لنا فی شامنا اللہم بارک لنا فی یمننا۔ پھر راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے پھر دوبارہ کہا اے اللہ برکت نازل فرما ملک شام میں، ملک یمن میں۔ قالوا یا رسول اللہ وفی نجدنا، پھر انہوں نے دوبارہ کہا نجد کے لوگوں نے اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول نجد کے لیے بھی تو دعا کیجئے۔ فآذنہ قال فی ثلاثتا، ثلاثت کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر کہ میں گمان کرتا ہوں، میرا خیال ہے کہ شاید جب تیسری بار انہوں نے کہا وفی نجدنا، اللہ کے نبی نجد کے لیے، تیسری بار کہنے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا ہناک الزلازل والفتان بہا یتلو قرن الشیطان، وہ زلزلوں کی جگہ ہے، وہاں زلزلے پیدا ہوں گے، والفتان، وہاں فتنے پیدا ہوں گے، وہ فتنوں کی جگہ ہے، فتنے ہوں گے وہاں، وبیہا یتلو قرن الشیطان، اور وہاں سے شیطان کا گروہ نکلے گا۔ کہاں سے نکلے گا؟ نجد سے۔ تو 3 جگہوں کے یہاں نام آیا۔ اب حدیث کی ذرا ایک خاصیت دیکھیں آپ،
امام بخاری نے اس کو لایا. اب بڑی خاص بات سنیں آپ. اس جگہ تین ملکوں کے نام ہیں, ملک شام, یمن اور نجد. 2 کے لیے دعا کی جا رہی ہے. نجد کے لوگ موجود ہیں, شام کے لوگ موجود نہیں ہیں وہاں, یمن کے لوگ موجود نہیں ہیں وہاں. اسلام یمن میں بھی نہیں پہنچا رسول کے زمانے میں, اور شام میں بھی نہیں پہنچا, نجد میں پہنچ گیا تھا. آپ اس پہ تھوڑا سا توجہ دیں, میں جو بولنا چاہ رہا ہوں. کیوں؟ ملک شام فتح ہوا حضرت عمر ابن خطاب کے زمانے میں, یمن فتح ہوا حضرت عمر ابن خطاب کے زمانے میں, اور دور رسالت ہے, ظاہری حیات میں نبی موجود مدینے میں, اور دعا کیا ہو رہی ہے؟ ملک شام میں برکت, ملک یمن میں برکت. اور نجد کے لوگ بظاہر ایمان لا چکے, ایمان کے دعوے دار کھڑے ہیں. یا رسول اللہ نجد کے لیے, نبی نجد کے لیے دعا نہیں کر رہے. وجہ کیا تھی؟ نجد کے لیے دعا اس لیے نہیں کی گئی, فتنوں کی جگہ تھی, غیب داں نبی نے بتایا فتنے وہاں سے نکلیں گے, شیطان کا گروہ وہاں سے نکلے گا. مگر اللہ کے رسول, ملک شام تو ابھی اسلام میں نہیں ہے, آپ ملک شام کے لیے کیوں دعا کر رہے ہیں؟ تو نبی نے اپنے توانائیوں کے ساتھ گویا کہ قبر انور سے جواب دی, اے میرے غلام تو نے جانا نہیں, جس وقت میں نے ملک شام کے لیے دعا کی, کیوں کی؟ اللہ نے مجھے غیب عطا کیا. ملک شام میں 40 ابدال پیدا ہونے والے تھے, اور یمن میں اویس کرنی پیدا ہونے والا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ایشا. تو جس جگہ ابدال ہوتے ہیں وہ جگہ برکتوں کی جگہ ہوتی ہے. جس جگہ اویس کرنی جیسا ولی کامل ہو وہ جگہ برکتوں کی جگہ ہوتی ہے, اور جہاں سے نجد کے عیاش نکلے وہ جگہ فتنوں کی جگہ ہوتی ہے. اور تم نے کیا کیا؟ راجدھانی اس کو ہی بنا ڈالا. طوائف نے کیا کیا؟ پارسا بیگم نے راجدھانی ریاض کو بنا ڈالا, مدینہ ان کو راجدھانی نہیں سجا. کوفہ بنا ڈالتے تو کم سے کم علی کی سنت تو ادا ہو جاتی. چلو کوفہ پہ تو ان کا قبضہ بھی نہیں ہے. اب یہاں خاص بات تو یہی ملی. تو اللہ کے رسول فتنوں کی جگہ. اب آئیے معراج ربانی کی ایک بات سناتا ہوں, آڈیو ہے وہ. ابھی بڑے پریشان ہو گئے, یا اللہ نجد کے لیے تو بخاری میں حدیث ہے یار, ترمذی ابن ماجہ میں ہوتے تو ہم پٹ سے کہہ دیتے وہی فارمولا ضعیف ہے. مگر بخاری کو ضعیف بولیں گے تو رفعین بھی ضعیف, سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا بھی ضعیف. بہت سارے مسئلے اپنی تو پوری نینیا ڈوب جائیں گی غیر مقلدیت کی. کچھ پھنڈا دوڑاؤ یار. تو معراج ربانی نقاب اڑ کے بیٹھ گئے, توصیف الرحمان بیٹھ گئے, سب بیٹھ گئے. میرے دماغ میں آ گیا, کہا نہیں صاحب نجد یہ ریاض نہیں ہے, نجد عراق میں. تقریر ہے پوری بھائی, سنانے کا وقت نہیں ہے, میں چھوڑ رہا ہوں. جب ویڈیو آئیں گی, CD آئیں گی, میں خود مکس کر دوں گا اس میں آواز. کہا نجد عراق ہے. کہا کیوں؟ وہاں امام حسین کو شہید کیا گیا فتنے کی جگہ, حضرت علی کو شہید کیا گیا عراق میں فتنے کی جگہ, حضرت کیا کہتے امام ابو حنیفہ کے ساتھ کتنا برا سلوک ہوا, مختار صفی جیسا نبوت کا جھوٹا دعوے دار وہاں سے نکلا, فتنے کی جگہ عراق ہے, وہ عراق میں شہر ہے. جواب سن لیں, 4 جواب, بلکہ 5 جواب, بلکہ ایک اور بڑھا لو 6 جواب. پہلا جواب, نقشے میں مجھے دکھا دو کہ عراق میں نجد ہے کہاں. بے شک. نقشے میں دکھا دو, پرانے نقشے بھی ملتے ہیں, تو پرانی کسی نقشے کی کتاب سے دکھا دو کہ عراق میں نجد ہے کہاں, اور وہ اچانک روئے زمین سے غائب کب ہوا, کب غائب ہوا وہ, ایک چیز. اور امام حسین کی شہادت عراق کے شہر نجد میں نہیں ہوئی, کوفہ میں ہوئی. حضرت علی کی شہادت, اور کوفہ کا نام علی کے زمانے میں بھی کوفہ تھا اور آج بھی کوفہ ہے. اور کوفہ کے بارے میں حدیث ہے, حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کوفہ اسلام کا قبہ ہے, گنبد ہے. اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ مدینے کے بعد اگر کئی ہجرت کرنا بہتر اور افضل ہے تو وہ کوفہ ہے. جب امام ابو حنیفہ پہ کبھی بولنے کا موقع آئے گا نا تو پھر کوفہ کی فضیلت سناؤں گا میں انشاءاللہ, کتنی فضیلتیں آئی ہے کوفہ کی. تو کوفہ تو پہلے بھی تھا. حضرت امام حسین کی شہادت کہاں ہوئی؟ کربلا میں. کربلا تھا, آج بھی کربلا ہے. اور جو شہید کرنے آئے تھے نجد کے لوگ نہیں تھے, ملک شام کے تھے یزید کے فوجی, اور کوفہ کے غدار اور باغی تھے. اس کے بھی کوئی نجد کا تعلق نہیں. مختار صفی بھی کوفہ سے نکلا. اور اس کے بعد جتنے فتنے اور فساد ہوئے, ہلاکو کا حملہ, تاتاریوں کا حملہ,
اور بھی جتنے حملے ہوئے سب بغداد پہ ہوئے. بغداد اس وقت بھی بغداد تھا, آج بھی بغداد ہے. تو یہ نجد گیا کہاں, غائب کیسے ہو گیا روئے زمین سے؟ اب ایک چیز سنیں, مسلم کے الفاظ ہے قرن الشیطان, شیطان کا سنگ نکلے گا یہاں سے. بخاری میں بھی آیا قرن الشیطان, اور مسلم میں موجود ہے جہاں شیطان کا سنگ نکلے گا. رسول اللہ حضرت عائشہ کے حجرے پر کھڑے ہیں, اشارہ کدھر کر رہے ہیں؟ مشرق کی طرف. اور بخاری میں آئے ہیں نجد کے لوگ, کہہ رہے ہیں رسول اللہ نجد کے لیے دعا کیجئے, تو نبی کہہ رہے ہیں وہاں بھی شیطان کا سنگ نکلے گا. تو مطلب یہ ہوا کہ وہ علاقہ متعین ہو گیا کہ نبی نے پہلی حدیث میں مشرق کہا, دوسری میں نجد کے لوگوں کو کہا قرن الشیطان, شیطان کا سنگ نکلے گا. تو معلوم ہو گیا مشرق کا وہ علاقہ نجد ہی ہے جس جو اب ریاض ہے. اور تیسری بات, اب یہ چھٹی بات, چھٹی تو اتنی خطرناک بات ہے کہ ان کی سٹی وٹی گم ہو جائیں گی. باب ہوتا ہے محدث کا عقیدہ, میں 12 بول چکا ہوں. امام مسلم نے باب قائم کیا کیا؟ امام حسین کی شہادت ہو چکی, واقعہ گزر گیا. کب ہوا؟ رسول اللہ کے وصال ظاہری کے 60 سال بعد, 50 سال بعد. 10 ہجری میں سرکار کا وصال, 61 ہجری میں امام حسین کی شہادت. علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے شہید ہوئے. حضرت علی کی شہادت اس سے پہلے, امام حسین کی شہادت اس سے پہلے. امام ابو حنیفہ 200 سال کے قریب اگر ان کو بھی شامل کر لے. مختار صفی امام حسین کی شہادت کے بعد نکلا. یہ سب رسول اللہ کے دور کے قریب کے لوگ ہیں. خیر القرون میں یہ سب ہوئے, 3 قرون کی رسول اللہ نے گارنٹی لی, اسی دور میں ہوئے. مگر امام بخاری باب کیا قائم کر رہے؟ کتاب الفتن و اشراط الساعۃ, فتنوں کا بیان اور قیامت کی نشانیوں کا بیان. تو معلوم ہوا کہ یہ گروہ نکلے گا کب؟ شیطان کا قیامت کے قریب. تو ہمارا دور ہے قیامت کے قریب, اور جس دور کی تو بات کر رہا ہے وہ دور ہے رسول کے قریب. فرق سمجھ میں آ گیا؟ تو مطلب یہ ہوا کہ وہ نجد جو ہے وہ عراق کا حصہ نہیں ہے جناب, وہ نجد جو ہے وہی ریاض ہے. اب نجد سے یہ نجد کو لیپ پوت کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس لیے کہ ابن تیمیہ کا مردہ عقیدہ زندہ کرنے کے لیے 1115 ہجری میں محمد بن عبد الوہاب نجدی وہیں پہ پیدا ہوا. سارا لفڑا یہ ہے. اب ابن عبد الوہاب پیدا ہوئے وہاں, تو اس سے پہلے کہ میں بتاؤں ابن عبد الوہاب تھے کون, ان کا تعارف بھی ذرا حدیث سے بتاتا ہوں. سنیے, مشکات کی حدیث ہے, بڑی مشہور حدیث ہے, جلد نمبر 3 کتاب الفتن, حدیث نمبر 5641. عن ابی سعید الخدری, روایت ہے حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, قال, وہ کہتے ہیں بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کہتے ہیں ہم رسول اللہ کی خدمت میں حاضر تھے صحابہ کرام. وہوا یقسم قسمہ, اللہ کے نبی مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے. جنگ میں جو مال آیا تھا اس کو سرکار تقسیم کر رہے صاحب میں. اتہو ذو الخویسراتی وہوا رجل بن بنی تمیم. تبھی ذو الخویسرا نام کا ایک شخص آیا. اب سیرت کی کتابوں میں اس کا حلیہ بھی آیا کہ اس کی آنکھیں دھسی ہوئی تھی, گال پچکے ہوئے تھے, بڑا عجیب و غریب بھیانک شکل کا آدمی تھا ذو الخویسرا. یہ آیا, وہ ہوا کہتے اتاہو, تبھی اتاہو ذو الخویسرا, تبھی ابو ذو الخویسرا نامی شخص آیا. وہ ہوا رجل من بنی تمیم, جو قبیلہ بنی تمیم کا فرد تھا. کس قبیلے سے تھا یہ؟ بنی تمیم سے. اب اس کو یاد رکھے, ذو الخویسرا کس قبیلے سے ہے؟ بنی تمیم, بھولنا مت. اب وہ آیا شخص کیا کہتا ہے رسول اللہ سے, سنو. فقال یا رسول اللہ عدل, پس اس نے کہا اے اللہ کے نبی انصاف سے کام لو. یہ نبی کی گستاخی کر رہا ہے, نبی کو گویا کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انصاف سے کام نہیں لے رہے ہیں, انصاف سے کام لو, برابر برابر بانٹو. یہ کیا ہے؟ کسی کو زیادہ دے رہے ہو, کسی کو کم دے رہے ہو. فقال ویلک فمن یدیل اذ لم عدل, اللہ کے نبی نے فرمایا, آپ دیکھیے جملے حدیث کے کیا, فقال, اللہ کے نبی نے فرمایا ویلک, تجھ پر خرابی ہو, اللہ کی مار ہو. معلوم ہو گیا جو گستاخ رسول ہوتا ہے رسول اس پر خود لعنت بھیجتا ہے. ہم بھی تو یہی کرتے ہیں, گستاخی کی تھی نا, نبی نے کہا اللہ کی لعنت ہو تجھ پر. فمن یدیل اذ لم عدل, اگر میں ہی انصاف نہیں کروں گا تو پھر انصاف کون کرنے والا بچہ؟
میں اگر انصاف نہیں کر سکا تو پھر کون ہے جو روئے زمین پر انصاف کر سکے؟ بڑی طویل حدیث ہے، عمر ابن خطاب نے تلوار نکالی، یہ جو ہے نا سنی بس انہی سے سیرت لیتے ہیں، کہا یا رسول اللہ اجازت دیجئے اس گستاخ کی ابھی گردن الگ کر دیتا ہوں۔ عمر رکھ دو میاں، رحمت للعالمین ہے، سبحان رکھ اللہ۔ دو، اور غیب دان ابھی ہے، غیب دیکھ رہے ہیں، نگاہ دیکھ رہی، اے عمر اس کو قتل کر کے تم اس پورے فرقے پہ قابو نہ پا سکو گے، اس کے اور بھی ساتھی ہے، یہ اکیلا نہیں ہے۔ نبی کو یہ بھی پتا کون کون ہے اس کے مجاز کا۔ شاید یہ سب ان کی پول پٹی کھلتی ہے، اس لیے بولتے رسول کو غیب نہیں تھا، تاکہ غیب رسول کا انکار کرو تو اپنے باپ دادا محفوظ رہے، اور غیب مان لیں گے تو اپنے باپ دادا سب برہنہ نظر آئیں گے حدیث کی روشنی میں، تو اس لیے اصول بنایا۔ علم غیب نہیں تھا رسول اللہ کو۔ رسول اللہ نے کہا عمر تلوار رکھو، اس کے اور بھی ساتھی ہے، تم ان پر قابو نہیں پا سکتے، یہ نکلیں گے کیڑے مکوڑوں کی طرح۔ اب حدیث کے الفاظ سنیں، رسول اللہ نے فرمایا اے عمر یہ وہ لوگ ہیں کہ اتنی نمازیں پڑھیں گے، اتنی نمازیں پڑھیں گے، اتنے روزے رکھو گے کہ ان کی نمازوں اور روزوں کو دیکھ کر تم اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے۔ پہچان کیا بتائی اللہ کے نبی نے؟ ہے فطرت کے اعتبار سے گستاخ، نبی کی تعظیم نہیں کریں گے، مگر ظاہری طور پر نشانی کیا ہے؟ نماز بہت پڑھیں گے، روزے بہت کریں گے۔ آئیے نماز کی طرف، آئیے نماز کی طرف، دن رات یہی عشق رسول کی بات کبھی منہ سے نہیں نکلیں گی۔ نماز بہت پڑھیں گے، اور اس کے بعد فرمایا روزے اور اتنی پڑھیں گے کہ تم اپنے روزے اور نمازوں کو حقیر جانو گے، اور اس کے بعد فرماتے سرکار قرآن پڑھیں گے، قرآن حلق سے نیچے نہیں اترے گا، مطلب قرآن نہیں سمجھیں گے، دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، یعنی تیر کمان سے نکل جاتا ہے، دین سے ایسے نکل جائیں گے۔ یہ حدیث نے واضح کیا کہ ذو الخویسرہ جو شخص تھا وہ بنو تمیم کا تھا، گستاخ تھا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ذو الخویسرہ کی نسل سے گستاخ، اس کے ساتھی جو ہے، جو گستاخ ہے، اس کے قبیلے کے لوگ بنی تمیم کے، یہ نکلتے رہیں گے، قیامت میں آئیں گے، نمازیں خوب پڑھیں گے، یاد رکھیں۔ اب آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں، یہ بخاری کی حدیث ہے، بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ 630۔ امام بخاری سند بیان کرتے حدثنا عمرو بن علی قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا سفیان قال حدثنا ابو صخرات جمیع ابن شداد قال حدثنا صفوان بن محراز المزانی قال حدثنا عمران بن حسین۔ یہ پوری سند ہے، انہوں نے ان سے آخری میں صحابی رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں انہوں نے کہا جاءت بنو تمیمی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قبیلہ بنو تمیم کے لوگ آئے۔ کون لوگ آئے؟ قبیلہ بنو تمیم کے لوگ آئے، سرکار کی طرف آئے، اور ذو الخیسرہ کس قبیلے کا تھا؟ بنی تمیم کا، یاد رکھیں۔ فقال، اللہ کے نبی نے ان سے ارشاد فرمایا ابشروا یا بنی تمیم، اے بنی تمیم بشارت قبول کرو، دل سے ایمان لاؤ، دل سے نبی جانو، اور جنت کی بشارت قبول کرو۔ قالوا، انہوں نے کہا ما اذا بشرتنا فآتینا، اللہ کے نبی ہمیں بشارت نہیں چاہیے، مال چاہیے، مال، دولت دیجئے، بشارت کیا دے رہے یا رسول اللہ؟ ما اذا ہمیں نہیں چاہیے، بشرتنا ہمیں بشارت نہیں چاہیے، فآتینا ہمیں تو مال چاہیے، مال۔ فتغیروا وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کا چہرہ متغیر ہو گیا، جلال آ گیا، غصہ آ گیا سرکار کو۔ فجاء ناس من اہل الیمن، سرکار پھر یمن والوں کی طرف مخاطب ہوئے، قبیلہ یمن کے بھی لوگ موجود تھے، سرکار نے ان کی طرف رخ کیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے اہل یمن سے ارشاد فرمایا اقبلوا البشرا، اے اہل یمن تم بشارت قبول کرو، اذ لم یقبلھا بنو تمیم، حالانکہ بنو تمیم نے بشارت لینے سے انکار کر دیا ہے، انہوں نے بشارت نہیں لی، تم بشارت قبول کرو۔ قالوا، انہوں نے کہا قد قبلنا یا رسول اللہ، ہم نے قبول کر لیا، انہوں نے قبول کیا، اور ویسے کرنی انہیں دے دیا گیا، تم نے مال دولت اور جمع کی تو تمہیں پیٹرول دے دیا گیا، سونا دے دیا گیا، دولت دے دی گئی، عیاشی تم لو، مال تم لو، سنیوں رسول تم لے جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فیصلہ ہو چکا ہے، بخاری کی حدیث ہے،
بس رفدین ہی پڑھو گے بخاری میں، کچھ اور بھی پڑھو گے؟ بخاری کی حدیث ہے، لے جاؤ مال، وہاں دولت ہے، اگر وہ حق پر نہ ہوتے تو دولت مند کیوں ہوتے؟ نبی نے دے دیا، لے دولت لے چل۔ بنو تمیم تم دولت لے لو۔ بنو تمیم کی دو کوالٹی بتائی میں نے۔ پہلی کوالٹی، بنو تمیم کا خبیث نے گستاخی کی، نبی نے کہا اس کی نسل نکلیں گی قیامت تک آئیں گی۔ دوسری بشارت کو بولنے کی۔ آئیے اب ایک معتبر کتاب دیکھیں، کتاب کا نام حیات شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب، کتاب کے مصنف علامۃ الشیخ احمد بن حجر، تحقیق و تصحیح علامۃ الشیخ عبدالعزیز بن باز، سعودیہ کے مفتی اعظم عبد الوہاب نجدی کی سیرت لکھی۔ الدار السلفیہ بمبئی کے غیر مقلد ادارے نے کتاب چھاپی۔ کتاب تمہاری، تصحیح کرنے والا تمہارا مولوی، لکھنے والا تمہارا مولوی، تمہارے مولوی کی تعریف میں لکھ رہا ہے۔ قلم ہمارا نہیں، کتاب ہماری نہیں، چھاپا ہم نے نہیں۔ اب دیکھو کیا چھاپا جاتا ہے، حیات شیخ الاسلام عبد الوہاب، ابتدائی حالات، نام شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کا پورا نام محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان بن علی بن محمد بن احمد بن راشد تمیمی ہے۔ تمہاری کتاب کون ہے؟ تمیمی۔ بشارت قبول نہیں کی، دولت لے لو۔ سنیو رسول تم لو، اویس قرنی تم لو، شام والو 40 ابدال تم لو، سبحان اللہ۔ تمہاری کتاب۔ کون ہے عبد الوہاب؟ تمیمی قبیلے کا ہے۔ پٹھے کا نسب بھی کہاں سے نکلا؟ اب کیا ہوا، انہوں نے کتاب لکھی عبد الوہاب نے، بڑی لمبی تاریخ ہے، ہیمفرے کے اطرافات پڑھیے آپ، اردو انگلش ہر زبان میں کتاب آ چکی ہے، پڑھو یار، سنیوں کچھ پڑھنے کی بھی عادت ڈالو یار، کب تک سننے کی عادت بنائے رکھو گے؟ پڑھو۔ میں عالم نہیں ہوں بھائی، بارہا کہا ہے میں نے، قسم خدا کہ میں عالم نہیں ہوں، میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ لوگ پھر بھی شبہ کرتے یار اتنی بڑی بڑی تقریر کرتے ہو، کیوں بولتے ہو جھوٹ، تم عالم نہیں؟ ارے میں واقعی عالم نہیں ہوں بھائی، خدا کی قسم عالم نہیں ہوں، عالموں کا خادم ہوں میں، عالموں کا خادم ہوں میں، یہ ان کی جوتیوں کا صدقہ ہے، یہ بزرگوں کا فیض ہے، یہ اعلی حضرت کا فیض ہے، الحمدللہ یہ ہمارے علماء کا فیض ہے۔ پڑھو۔ میں کیوں آتا ہوں اسٹیجوں پر؟ صرف یہ ذہن دینے کے لیے کہ اگر سنیوں میں نوجوانوں پڑھنے کی عادت آ جائے، قسم خدا کی علماء تو بعد میں ہم جیسے ان کے لیے کافی ہے۔ پڑھو تو صرف تم، علم تمہارے لیے ہے میرے دوستو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا، دیکھو حدیث سنو، غور سے سنو، بڑی مشہور ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا حاصل کرنا کس پر فرض ہے؟ مسلمان مرد اور عورت پر۔ تو جو مسلمان نہیں ہے وہ حاصل کر رہے ہیں، اور تم مسلمان ہو اور حاصل نہیں کر رہے ہو، مسلمان تو تم ہو۔ ہم کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے 1300 کتابیں لکھی، کس کے لیے لکھی؟ وہابیوں کے لیے؟ نہیں، بالکل نہیں لکھی، معاف کرنا، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آپ کے لیے لکھی ہے وہ، آپ پڑھ کے اپنا عقیدہ سنوارے۔ اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھنا ان پر واجب نہیں، ان پہ توبہ فرض ہے، کتاب پڑھنا فرض نہیں ہے ان پر، توبہ فرض ہے ان پر، آپ پر پڑھنا فرض ہے۔ پڑھو۔ اور میں نوجوانوں سے کہوں گا، ایک ذہن دینا چاہتا ہوں دو چیزوں کا، پھر پتہ نہیں بعد میں یا پولیس المدد کا نعرہ لگ جائے اور بولے ختم کرو، تو اب بول دیتا ہوں موقع نہ ملے، دو چیزیں چھوڑ دو خدا کے واسطے، ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے سامنے، آپ کا بھائی ہوں بھائی، ہاتھ جوڑتا ہوں۔ پہلی چیز، جہالت چھوڑ دو۔ یہ جو پیسہ تم فضول اڑاتے ہو نا، ہر محلے میں ایک لائبریری قائم کرو، سبحان، ایک لائبریری، کتابیں لاؤ، پڑھنے کی عادت دلاؤ۔ اور دوسرا، یہ جو ڈی جے بجا رہے ہو نا تم، ڈی جے سنیت کے نام پر، اور سوچ رہے ہو سنیت کو فروغ مل رہا ہے، قسم خدا کی تمہارے ڈی جے سے لوگ وہابی ہو رہے ہیں، یہ تمہارے ڈی جے کی وجہ سے لوگ وہابی ہو رہے ہیں۔ ہمارا عقیدہ اتنا صاف کھلا، ہر عقیدے کی تائید میں ہمارے ائمہ ہیں، علماء ہیں، احادیث ہے، قرآن ہے، ہر عقیدے کی تائید میں ہمارے پاس، یہاں سے وہاں تک 14 سال تک سب عالم ہمارے، علماء ہمارے۔ انگریزوں سے پہلے کوئی غیر مقلد نہیں تھا، چیلنج کرتا ہوں، بتا دیں انگریزوں سے پہلے کون سا غیر مقلد عالم ہندوستان میں تھا؟ دور انگریز سے پہلے 1857 سے پہلے بتاؤ کون سا غیر مقلد مدرسہ تھا؟ کوئی مدرسہ نہیں تھا، سب اہل سنت حنفی تھے، سب سنی تھے۔ یہ تو بعد میں آئے، مگر یہ بڑے کیوں؟ صرف تمہاری جہالت سے۔ تم نے ڈھول بجایا،
انہوں نے کہا دیکھو یار سنی ڈھول بجاتے علم حاصل نہیں کرتے، یہ لوگ تو قال رسول اللہ قال رسول اللہ قال اللہ تعالی قال رسول اللہ چلے گئے۔ تو اگر تمہارے ان ڈھولوں کے سندل سے، تمہارے ان ڈی جے سے اگر ایک بدعقیدہ بھی بزن ہو کے، ایک سنی بھی بدعقیدہ نہیں، ایک سنی بھی بزن ہو کر اگر ان کی جماعت میں جاتا ہے، اس کے جواب دے تم ہو۔ اور جس بزرگ کی خوشنودی کے لیے، جس بزرگ کو راضی کرنے کے لیے